السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کے ہم سب کے روزوں کو قبول کرے، ہماری جو بھی نیکیاں ہوئی ہیں اللہ قبول کرے، اور جو بقیہ ایام ہیں ان ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے 21ویں پارے کی کچھ مخصوص اور سلیکٹڈ آیات لے کر کے بیٹھا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ بڑے ہی بہترین آیات ہیں۔ آج کے پارے میں بھی چند آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں جو بہت ضروری تھیں عقائد اور اعمال کے تعلق سے۔ سب سے پہلی آیت جو سورہ عنکبوت کی 45ویں نمبر کی آیت ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ مشرکوں کے اعمال کو اللہ نے مکڑی کے گھر سے مشابہت دی ہے۔ اس سورت کا جو نام ہے، بتائیے مکڑی کے نام کی سورت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، دھوکہ دیتی ہے وہ، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے، جالا بنتی ہے۔ اسی طرح مشرک کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ بہر کہ اسی سورت کے آیت نمبر 45 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صاحب قرآن ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، آپ کے سینہ اقدس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اور پھر آپ کو یہ کہنا کہ قرآن پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ امت کو کچھ حکم دینا چاہتا ہے تو پہلے نبی سے کراتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے تلاوت کا حکم سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے فائدے، قرآن کی تلاوت کے فائدے ہم سب پہ ظاہر ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے، یعنی انسان اندر سے پاک ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہری صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، صابن کی ضرورت ہے، شیمپو کی ضرورت ہے، آدمی اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے صاف ستھرا دیکھیں، اور رہنا بھی چاہیے، نہانا بھی چاہیے۔ یہاں آنکھ دھونا بولتے ہیں، یعنی آنکھ دھونا، میں تو یہاں آگے سنے آنکھ دھونا بولتے ہیں بول کے۔ شروع میں سمجھ میں اس نہیں آ رہا تھا کہ آنکھ دھونا کیا ہے، غسل کرنا، نہانا، اور پھر پانی نہانا۔ یہ سنیا میں پہلی بار جب آیا تھا تو بڑا پانی سے نہاتے، ہم کو تو بھی شہد سے نہا رہے ہیں، یعنی نہانا بولے تو پانی سے نہاتی۔ اور پھر یہاں آیا تو ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ کپڑے دھوتی ہیں ویسا آنکھ بھی دھوتی ہیں۔ تو کپڑے کو تو پٹک کے دھوتی، لیکن آنکھ کو کون بھی پٹک کو نہیں دھوتا۔ بہر کہ غسل بولتے ہیں اس کو، نہانا یعنی آنکھ دھونا۔
ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، میرے کپڑے اچھے رہیں، لیکن اسے دل پاک نہیں ہوتا۔ آدمی کتنا بھی نہا لے، نہیں تو تمام مشرک پاک ہو جاتے۔ دل کی پاکی اور صفائی کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی بھی دی کہ میرا نبی قرآن کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اب جب دوسرے پاک ہو سکتے ہیں ہماری تلاوت سے، تو ہم کتنا پاک ہو جائیں گے۔ تو اب یہ مہینہ تو گزر رہا ہے، اگر نہیں پڑھے ہیں تو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے خصوصی طور سے۔ شروع سے ہم بھی بتا رہے ہیں، جتنے علماء تقریریں کرتے ہیں رمضان کے عنوان پہ، قرآن کے عنوان پہ، تو ہم سب سنتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر قرآن بھی ہے، شہر صبر ہے، یعنی تقوی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب اس میں ایک رات گزر بھی گئی ہے، 4 راتیں باقی ہیں۔ اللہ ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دینا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور پھر اللہ نے کہا کہ نماز قائم کریں۔ قرآن کے فوراً بعد نماز کا ذکر لانا، یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل پاک ہوگا، نیت پاک ہوگی، ایمان میں صفائی رہے گی، تو انسان نمازی بھی ہوگا۔ اور نماز میں بھی کیا پڑھے گا؟ سب سے پہلے قیام میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کے سب سے عظیم سورت، سورۃ الفاتحہ، اللہ کی تعریف، اس کے حمد، پھر دعائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ پہلے قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ یہ امت کو یہ سبق جائے کہ سب کو قرآن پڑھنا ہے۔ اور پچھلے درس میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ سے، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ جس قوم کو میں قرآن دے کر کے آیا، اس نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ یہ میری وہ قوم ہے جو قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ قرآن سے دور ہونا تمام برائیوں کے قریب ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن سے قریب رہے، یہ دولت اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کتاب سے قریب رکھے ہمیں جس سے خوبصورت کوئی کتاب نہیں ہے، جس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیام نماز سے پہلے تلاوت کتاب کا حکم دے رہا ہے کہ جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن کے قریب نہیں رہتا وہ سخت ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اس دنیا میں زمین پہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عذاب دلوں کا سخت ہونا ہے۔ عذاب آخرت میں تو بہت سارے عذاب ہوں گے، لیکن اس زمین پہ دل کا سخت ہونا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور دل کو نرم کرنے کی سب سے بڑی دوا قرآن ہے۔ یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے، یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی کتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جو صاحب سوچ کے دیکھیں دل دہل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو صاحب قرآن ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے، جو ہمیشہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، جب سے مبعوث ہوئے قرآن ہی پڑھتے رہے، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری لفظ زبان پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، اے اللہ نماز کی حفاظت اپنی امت کے لیے کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز نہ چھوڑنا کسی حال میں، اور یہ امت نماز کو چھوڑ بیٹھے۔
آخری الفاظ جو ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں امر کے صیغے ہیں یہ، اتلو بھی اقیم بھی۔ اقیم الصلاۃ، تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ یہ دو بڑی دولتیں ہیں کہ جس مسلمان کو نصیب ہو جائیں اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور اگر اس سے کوئی دور ہو گیا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز قائم کریں۔ جانتے ہیں یہ دونوں ایسے سرے ہیں جس کے بارے میں اسلاف نے لکھا ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور نماز پڑھنے سے انسان ہمیشہ اپنے رب کے رابطے میں رہتا ہے، ہمیشہ اپنے مالک کے رابطے میں رہتا ہے، اپنے لیے دعا بھی کرتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ بتائیے اگر دن بھر میں 5 مرتبہ کوئی اپنے مالک کے سامنے حاضری لگائے، اس کی تعریف کرے جیسی کوئی تعریف نہیں ہے، اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل بنا کر کے، ذلیل حقیر نہیں، تذلل خشوع، یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ اللہ تو عزت والا ہے، میں ذلت والا ہوں، ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، ساری شان تیرے لیے ہیں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں ذلیل ہوں، گنہگار ہوں، اگر تو اپنے رحمت سے معاف نہ کرے تو میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہوں۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں جس کے ذریعے میں تیری جنت حاصل کر سکوں، جب تک تو اپنی رحمت سے اپنی جنت میں نہ داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اپنی رحمت سے جنت میں داخل نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کسی کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ جو اپنے عمل کے بنیاد پہ جنت میں چلا جائے، جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائے اور اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں نہ داخل کرے۔ اقیم الصلاۃ، یعنی اور کیوں ان دونوں چیزوں کو بیان کر کے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن پڑھنے سے دل پاک ہوگا، دل کا تزکیہ ہوگا، نماز شروع ہوگی، نماز قائم کریں گے، اور نمازی آدمی جب اپنے رب کے رابطے میں رہے گا تو نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کی چالوں کو نہیں چلنے دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ نماز کوئی شے نہیں ہے جو آپ کہیں برائی کرنے جائیں گے تو آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی یا کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے یا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نماز نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہیں، نماز کسی مخلوق کی شکل میں آ کر کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے کیا مطلب ہے؟ کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے توفیق سے شیطان کی چالیں اس کے اوپر نہیں چلتی ہیں اور وہ تمام برائیوں سے، وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر واقعی نمازی ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، نمازی ہے تو زنا کے قریب نہیں جائے گا، شراب کے قریب نہیں جائے گا، جوا کے قریب نہیں جائے گا۔ جتنے بھی اکبر الکبائر ہیں، صغیرہ گناہ تو نماز سے، وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تحترقون فإذا صلیتم الصبح غسلتها ثم تحترقون فإذا صلیتم الظہر غسلتها ثم تحترقون فإذا صلیتم العصر غسلتها۔ لمبی حدیث ہے، یعنی تنامون، جب تم سو جاتے ہو، فلا یکتب علیکم، تم پر کچھ نہیں لکھا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو وضو سے جھڑ گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح کی نماز پڑھ کے ظہر تک گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، تحترقون جلتے رہتے ہو۔ فإذا صلیتم الظہر غسلتها۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے اللہ کے نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھ لی؟ کہا پڑھ لی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔
یعنی جو تم نے گناہ کر لیا تھا نماز سے پہلے، وہ تم نے نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، دھل گئے ہو۔ اور جب آدمی ایسے اپنے گناہوں سے پاک ہوتا رہے، صاف ہوتا رہے، جیسے آنکھ دھو رہا ہے گناہوں کو دھوتا رہے، آنکھ دھو رہا ہے، اگر کوئی آدمی 5 بار نہائے صابن شیمپو ڈال کے تو اس کا بدن کیسا رہے؟ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی کہ تمہارے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہے، اگر تم 5 مرتبہ اس سے غسل کر رہے ہو تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو نہیں رہے گا۔ اور یہی بات ہے کہ ایک آدمی اگر 5 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس پہ گناہ باقی رہیں گے؟ اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے باعث بنتے ہیں۔ جب آدمی صغیرہ گناہ ہے یا اللمم ہے، ایسے گناہ جب کرتا ہے، صغیرہ گناہ ایک اللمم ہے، ایک کبیرہ ہے، ایک اکبر الکبائر ہے۔ 4 قسمیں ہیں گناہ کی، ایک صغیرہ، ایک لمم، ایک کبیرہ، ایک کبیروں میں بھی بڑا، جیسے شرک ہے، حقوق الوالدین ہے، الاشراک باللہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لو کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا، کسی کا حق مار لینا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا نہیں ہوگا، نماز چھوڑنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور جب آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ میں وہ صغیرہ گناہ اسے ملوث کر دیتے ہیں۔ اور جب آدمی سے بھول چوک کے گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، دھل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر گناہوں کا انبار نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ افضل الذکر، بولیے لا الہ الا اللہ، یعنی اور اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تمام عبادتوں میں سب سے اللہ نے نماز کو سب سے بڑا ذکر کہا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، علت بیان کیا ہے۔ نماز کی علت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ نماز کی علت کیا ہے، کیا کہیں گے؟ نماز کی علت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ علت، ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، تو نماز کی علت کیا ہے؟ یہ مسئلے کو یاد کر لیں، یعنی ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اجتماعیت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ نماز کی وجہ سے مسلمان یکسو رہیں، یکجا رہیں، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق قائم رہے۔ اور نماز ایک ٹریننگ کی طرح ہے، جیسے ہی امام کہتا اللہ اکبر، مقتدی کہ اللہ اکبر، امام رکوع کرے، سب رکوع کریں، یعنی ایک ڈسپلن رہے اس امت کے اندر، اسی لیے جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن نماز کی علت کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ مسئلہ یہ ثابت ہے کہ نماز پڑھنے والا کسی بھی برائی سے، چھوٹی سے بڑی سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے اسی صورت میں، اسی پارے میں آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ یہاں بھی وہی بات، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، یعنی اور تقوی اختیار کرو۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ جہاں بھی رہو جھکو تو اللہ کے سامنے، ڈرو تو اللہ سے۔ اور پھر اللہ نے کہا واتقوا، یعنی واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور نماز نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی وعید اللہ نے کی۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں، اسی پارے میں، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، الگ الگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، مختلف اس کے نام دے دیے، مختلف اس کے پیشوا بنا دیے، مختلف اس کے رہبر بنا دیے۔ اس آیت کو نوٹ کریے آپ، یعنی سورہ روم آیت نمبر 32، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے من الذین فرقوا دینہم، یعنی وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوگ لعنتی ہیں، ملعون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ ایک دین کی ٹکڑیاں کر دی، اور یہ مثال یہود و نصارہ سے دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال یہود و نصارہ سے دیا ہے، اور یعنی وہ بات جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح حدیث ہے کہ ستفترق علی امتی، یعنی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، قالوا ما هي الجماعہ وفی روایت قالوا من ہم یا رسول اللہ، کہ کون ہوں گے، یا من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ کون ہوں گے، وہ ما ہے یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود و نصارہ 71 سے 72 فرقوں میں بڑھ گئے، لیکن میری یہ امت ستفترق امتی، اور کسی امت کے بارے میں نہیں کہا، اپنی امت کے بارے میں، کہ میری امت، اسی آیت کی تفسیر یہ حدیث ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ جب بھی فرقہ بازی کی بات ہو، محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے علاوہ کسی جماعت کی بات آئے، اس حدیث اور اس آیت پہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ ملعون لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑیاں بنائیں اور اس کے الگ الگ نام رکھ لیے۔ بتائیے، محمد الرسول اللہ کو معلوم تھا بریلی کہاں ہے؟ معلوم تھا؟ دیوبند کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا؟ ہے معلوم تھا؟ آج یہ دونوں شہر کے نام پہ جماعت ہے کہ نہیں؟ انہی دونوں جماعتوں نے سارے فتنے کھڑے کیے ہیں، اور یہ دونوں شہر عرب میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں آئے تھے؟ ہندوستان میں کہ عرب میں؟ ایک گاؤں ہے بریلی، یو پی میں ہے، یو پی عرب میں نہیں ہے نا؟ ایک گاؤں ہے دیوبند۔ بتائیے کسی مسلمان کی جماعت کا نام دیو پہ ہو سکتا ہے؟ دیو بولے تو دیوا کسے بولتے ہیں؟ دیوا، دیورو کون بولتا ہے وہ؟ اب کوئی جماعت یہ کہے کہ اس کا نام ہی دیو کے نام سے ہے، محمد کا نام اچھا نہیں لگا، خلفائے راشدین کا نام اچھا نہیں لگا، نہ کسی صحابی کے نام پہ، نہ کسی عرب کے کسی بستی کے نام پہ، نہ مکے کے نام پہ، نہ مدینے کے نام پہ، یہ دیو ملا نام رکھنے کے لیے۔ دیوبند عربی ہے، یہ عربی بھی نہیں ہے۔ اب بریلی، کریلی کیا ہے اس میں؟ یہ کسی اسلامی جماعت کا نام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالص قرآن حدیث ہے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، فقالوا، یا قیل فقیل من ہم یا رسول اللہ وما ہی الجماعہ یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہوگی، وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 سے زیادہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، الگ الگ نام بنا لیں گے یہ۔ اب تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور جنتی کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، تمام علماء کا اجماع ہے اس پہ، اس حدیث پہ تمام محدثین کا اجماع ہے۔ کسی بھی چیز پہ عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ قرآن، حدیث، صحابہ کا اجماع۔ قرآن و حدیث، صحابہ کرام کا اجماع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
ما هي الجماعة یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ اليوم واصحابی. حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے یہ ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ مرفوع بھی ہے، متصل بھی ہے، صحیح بھی ہے، سب ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی کی جماعت میں کسی انسان کی رائے نہیں تھی، قرآن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے اندر محمد الرسول اللہ کی جو حیثیت تھی، جو مقام تھا، وہ دنیا سے مخفی نہیں ہے. کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث کو تو چھوڑیں، ان کے وضو کے پانی کے لیے تڑپ جاتے تھے کہ تھوڑا مل جائے تو چہرے پہ مل لیں. اللہ کے نبی تھوکتے تو اپنے ہتھیلیوں میں لے لیتے تھے صحابہ کرام. اتنی قدر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جماعت قیامت تک رہے گی جو جنتی ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں آپ احسن البیان اٹھا کر کے پڑھ لیں. اس کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے کہ اس جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث ہے. کیوں؟ جماعت اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جس کے پاس اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا اجماع. اس کے آگے ہم جاتے نہیں ہیں. کسی بزرگ کا قول، کسی بریلی والے کا، کسی دیوبندی والے کا، کسی گلبرگہ والے کا، کسی دلی والے کا، کسی فلانے والے کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس عرش والے کا اور مدینے والے کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ وہ لوگ میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، ان سے آگے وہ نہیں جائیں گے. اور یہی ہے. اور ہر جماعت یعنی کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. اور سب خوش ہیں اپنی اپنی ٹولی بنا کے. کتنی بڑی بات ہے یہ قرآن میں. اللہ، کتنی بڑی بات ہے قرآن میں. یعنی قرآن پڑھیں تو یہ چیزیں ملے نا. کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ جو جتنا بڑا ٹولی والا ہے، جماعت بنا لیا، فرقے بنا لیا، وہ اتنا ہی خوش ہے، ان کی تعداد اتنی ہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے ان کی. اور وہ سب خوش ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں. جس نے بھی دین سے الگ ہٹ کے کوئی نام لے کر کے اپنے مذہب کا نام بنایا، ٹولی کا نام بنایا، گروہ کا نام بنایا، اس آیت کے خلاف ہے. آیت نمبر 32 سورہ روم ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی، رکیے میں سورت دیکھ لوں پہلے. اس میں تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہے مجھے جب سے کہ یہ سورہ روم ہے کہ عنکبوت ہے. سورہ روم ہی ہے یہ الحمدللہ. ہاں، کہ اپنی اپنی جماعتیں بنا لیں اور اس پہ خوش ہو گئے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی آج کہ الحمدللہ اگر کوئی جماعت راہ راست پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. ہاں، سورہ روم آیت نمبر 32. کوئی جماعت اگر دین پہ قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ قائم ہے، آسان ہے چیک کر لینا کہ جتنے فرقے بنے محمد الرسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. ملا آیت نمبر ملا 32 سورہ روم. ان آیتوں کو بالکل اپنے موبائل میں رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی سے بات چیت ہو تو فوراً نکال کر کے آپ دکھائیں اسے، بتائیں اسے. اسی طرح سے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اچھی بات یہاں بھی فرمائی سورہ روم میں آیت نمبر 41-40 میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے یہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. انسان جہاں بھی پریشان ہوتا ہے، چاہے عقیدتاً ہو یا غیر عقیدتاً، اسلام کے معاملے میں ہو یا غیر کے معاملے میں، اگر پریشان ہوتا ہے تو اپنے کرتوت کی وجہ سے. اللہ اپنے بندوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلا رہا ہے. آ جاؤ
میرے دین میں آ جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آج یورپ کی لڑکیاں دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ آج پریزنٹ میں نے نیوز دیکھا کہ یورپ کے اندر لڑکیاں دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہی ہیں، یعنی باہر کی دنیا نے، باہر کی فحاشیوں نے، عریانیت نے، زناکاریوں نے، شراب نوشیوں نے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے، اور اسلام کا مطالعہ کر کے آج وہ اسلام کے امن میں آ رہی ہیں کہ اگر امن کی کوئی جگہ ہے تو اسلام ہے، امن کی کوئی جگہ ہے تو قرآن ہے، اگر ہماری عزت کہیں بچ سکتی ہے، اگر تحفظ نسواں کہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے، اگر فساد سے کوئی مبرہ دین ہے تو وہ اسلام ہے، بگاڑ سے مبرہ بے چینی اور اضطرابیت کو دور کرنے والا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہی ہے بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آج تک اسی دین کا ڈنکا بجتا رہا کہ فساد کو چھوڑو، بگاڑ کو چھوڑو، جھوٹ بولنے سے فساد ہوتا ہے، شراب پینے سے فساد ہوتا ہے، آدمی نشے میں غلط حرکتیں کرتا ہے، آج جتنی بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں وہ سب نشے میں ہو رہے ہیں، نشے میں ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کا مرڈر کر رہا ہے جوئے کے لیے، کوئی کسی کا زنا کے لیے، کوئی نشے کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے۔ اب بتائیے کہ ایک پنج وقتہ نماز پڑھنے والا کسی کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سے شکوہ نہ کرو، جو بھی دنیا میں فساد ہے، بگاڑ ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہیں پہ ہم جس شہر میں ہیں، اسی شہر میں بعض علاقوں میں آپ چلے جائیے، آپ کو لگے گا میں کب بھاگ جاؤں یہاں سے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں، اسی شہر کے چند علاقے ایسے ہیں کہ آدمی وہاں چلا جائے تو لگتا ہے کہ کب بھاگ جائیں یہاں سے۔ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، روڈ پہ جو دکھ رہا ہے، ان کے چہروں پہ جو دکھ رہا ہے نہیں، وہ دیکھ کر کے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ اور یہ چیز کو بھی اللہ نے ایک ایسی وجہ بتائی ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ بھی تمہارے بعض اعمال کے لیے ایک ایسی سزا ہے جس کو میں چکھا رہا ہوں، تمہیں دکھا رہا ہوں تمہیں، تاکہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے فرمودات ہیں کہ آدمی ان کے قریب آ جائے تو اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی دنیا بھی بنا لے، اپنی آخرت بھی بنا لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بچے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب لقمان بوڑھے ہو گئے، بالکل ضعیف ہو گئے، آدمی اپنے بچوں کو کیا کیا وصیتیں کرتا ہے، کیا کیا نصیحتیں کرتا ہے، لیکن یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، جب بالکل بوڑھے ہو گئے، ان کی ہڈیوں میں دم نہیں رہا، اپنے بچے کو بلا کر کے کہا، اے میرے بیٹے، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں، میرے انتقال کے بعد، میرے جانے کے بعد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا بوجھ ہے، وہ شرک ہے۔ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آخری وصیت ایک باپ اپنے بیٹے سے کر رہا ہے، اور اسی طرح سے یا بنیّ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء وآتی او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رائی کے دانے سے بھی ہلکی ہو۔ رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر ترازو میں 2-4 دانے چھوٹ بھی جائیں تو اس کا وزن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور یہ نصیحت ہو رہی ہے ایک باپ کے ایک بیٹے، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز جس کو اللہ لے کے نہیں آئے گا، لے کے آئے گا۔ کوئی پتھر، چاروں طرف سے پتھر ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ فَيَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ،
اللہ رب العالمین کالی رات میں کالی چیونٹی کو بھی روزی دیتا ہے، جسے کوئی نہیں دیکھتا اسے اللہ دیکھتا ہے۔ اور رائی کے دانے سے بھی ہلکا اگر کوئی کام ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اللہ اسے بھی لے کے آئے گا، چونکہ اللہ کے ساتھ لطیف خبیر جڑا ہوا ہے، بہت باریک سے خبر رکھتا ہے، بہت دور کی خبر بھی رکھتا ہے، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ کیا ہے؟ کامل اور اکمل ہے۔ اللہ کا علم یہ ہے کہ اللہ اس پتھر کے اندر کے یعنی اس رائی کے دانے سے، اس سے مراد یہ بھی لیں گے کہ اگر کوئی مخلوق ایسی ہے جس کا وزن رائی کے دانے سے بھی کم ہے اور چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے، اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کی خبر بھی رکھ رہا ہے اور اسے روزی بھی دے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ قدرت ہے اللہ، یہ علم ہے اللہ کا۔ اور قیامت کے میدان میں ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور کوئی اچھائی کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے پاس پائے گا اسے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور وہ آگے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کبھی مت چھوڑنا۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس سے بڑی نصیحت ایک بیٹے کے لیے ایک باپ کی ہو نہیں سکتی ہے کہ شرک سے بچنے کی نصیحت، نماز قائم کرنے کی نصیحت، اور شر اور خیر کو ایک ایسی چیز سے مثال دے کر کے، یعنی کہ اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کی، یہ دل سوز گفتگو، یہ ایمان سے لبریز گفتگو، یہ توحید سے لبریز گفتگو ایک باپ اور بیٹے میں اللہ کو اتنا پسند آئے گا اس نے لوح محفوظ میں رکھ دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بچے نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے ہمیشہ منع کرنا، اور صبر کرنا، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لینا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اور وَذَلِكَ مِنْ عَدْمِ الْعُمُورِ کا اللہ نے، میرے بچے میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یہ بڑے ہی ہمت والا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی معمولی آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی جو آدمی صبر سے کام نہ لے، جو نماز نہ پڑھے، جو شرک کرے، جو برائی سے نہ روکے، بھلائی کا حکم نہ دے، وہ آدمی ویٹ لیس ہے، معمولی آدمی ہے۔ کیا ہے؟ ہلکا آدمی ہے، چلر ہے۔ کیا بولتی ہیں؟ چلر ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ نے یہی کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے یہ بڑا بھاری کام ہے، یہ بڑا عزم والا کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہے۔ اور جو بھی ان کاموں کو کرے وہ آدمی بڑا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے، اللہ لوگوں کی نظر میں اسے معزز بنا دیتا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کچھ نصیحتیں ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ سعر ایک بیماری ہوتی ہے، جب اونٹ کے گردن میں ہوتی ہے، اسی لفظ کو اللہ نے یہاں قرآن میں رکھا ہے۔ اونٹ کے گردن میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو سعر بولتے ہیں، صاد عین را۔ اس بیماری سے اونٹ کی گردن بنگی ہو جاتی ہے، منہ بنگا ہو جاتا ہے، یعنی اکڑ جاتا ہے۔ اسی جملے کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا، وَلَا تُسَعِّرْ، یعنی خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے منڈی پھرا کے مت چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، سر کو اٹھا کر کے نہ چلنا، سر کو جھکا کے چلنا، عاجزی انکساری۔ اور آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے زمین پہ کبھی اکڑ کے نہ چلنا۔ دیکھیں بتدریج نصیحت ہو رہی ہے ایک باپ کی بیٹے کی،
اے میرے بچے، لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کرنا، یعنی تکبرانہ انداز میں، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اے میرے بچے، کبھی بھی فخر سے، تکبر سے، گال پھلا کے، ناک چڑھا کے کسی سے بات مت کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو، اور جسے اللہ نہ پسند کرے اسے دنیا والے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ دنیا میں اللہ ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، منہ پھلا کے بات کرتے ہیں جیسے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہ، میں سب برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ بتدریج شرک کے ساتھ ان تمام چیزوں کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جو نصیحت، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ وَقْصِرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی اور میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ زیادہ زور سے نہ اتنا آہستہ کہ کوئی سن نہ سکے، یعنی ایسی آواز رکھنا ہمیشہ کہ لوگوں کو تمہاری آواز پسند آئے۔ ملک زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان سے فارسی کا مقولہ ہے، یعنی زبان شیریں ملک گیری، میٹھے زبان سے انسان دنیا کو مٹھی میں کر سکتا ہے۔ یہی نصیحت ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے، یعنی اور کہا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ جو آدمی زور زور سے بات کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کی آواز گدھے کی آواز ہے، اور گدھے کی آواز سب سے منحوس آواز ہے دنیا کے اندر۔ گدھے کی آواز سے مثال، کہیں وہ گدھے کے سر کا چلا رہا بولتے نہیں، وہ گدھے کے سر کا بمڑی مار رہا ہے، یہ گدھے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، گدھے کا، کہ جو آدمی زور زور سے بات کرے، کسی کو ڈر نہ ہو، کسی کو یہ نہ ہو۔ اور یہ تکبر کی ایک نشانی ہے کہ آدمی کسی سے ڈانٹ کے بات کرے، زور سے بات کرے، روب کے ساتھ بات کرے۔ یہ نصیحت ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں۔ اللہ رب العالمین ان نصیحتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن، آج کے درس میں جو ضروری باتیں معلوم ہوئیں، تلاوت قرآن، نماز پڑھنا ہے نہیں، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا ہے اسے کرتے رہنا، اور اسی طرح سے یعنی ٹولیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرنا۔ سب سے بہترین جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف جھک جانا، اس سے ڈر جانا اور نماز قائم کرنا، یہ آج کے درس میں بات معلوم ہوئی۔ اور تیسری بات کہ شرک نہ کرنا، یعنی اور کوئی بھی ایسا گناہ چھپ کے نہ کرنا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے سے بھی ہلکا ہو۔ تکبر نہ کرنا، گال پھلا کے بات نہ کرنا، رحم دلی سے بات کرنا، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے انسان کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔